تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا، بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر، فکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود لامحدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رعوف رحیم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ نہایت شفیق ہیں، مہربان اور شفقت محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی محبت میں، موت دے اسی محبت میں، اور قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ایمان والو نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستارہ پرستوں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، رب کریم نے انہیں بڑا عروج بخشا، انہیں عزت اور کرامت سے نوازا اور ان پر بڑے انعامات عطا فرمائے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ کیسا عظیم انعام ہے کہ انہیں ان کے زمانے کی تمام قوموں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرما دی، مگر افسوس کہ بنی اسرائیل کا کردار برا تھا اور انہوں نے نافرمانیوں پر نافرمانیاں کیں۔ اللہ پاک نے انہیں فرعون سے نجات بخشی مگر انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ پاک نے انہیں تورات عطا فرمائی، انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، اس پر بھی انہوں نے ناشکری کی۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انعامات ان پر عطا کیے مگر وہ ناشکری کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر ڈالا اور اللہ پاک کی خوب نافرمانیاں کی۔ آخر ان پر اللہ تعالیٰ کا جو تھا عذاب وہ برس گیا، یہاں تک کہ اللہ نے فرما دیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ان کی نافرمانیاں مسلسل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مسلط کر دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو غربت ملتی ہے، رسوائی ملتی ہے، تو اس کے برے اعمال کی وجہ سے، اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، وہ مفلس اور غریب ہو جاتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے اعمال برے تھے، نافرمانیاں نافرمانیاں، ناشکری ناشکری، حتیٰ کہ پھر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے غربت کو اور ذلت کو مسلط کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، مہلت ابھی بھی ہے، یہ ان کی ذلت اور رسوائی کے گڑھے سے نکل سکتے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ان جیسے دیگر غیر مسلموں کے لیے ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا طریقہ ارشاد فرما دیا، جو میں نے قرآن پاک کی آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی کہ جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سچے دل سے ایمان لے آئے تھے، فرمایا کہ وہ واقعی ایمان والے ہیں۔ ان الذین آمنوا،
بے شک جو ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے؟ اللہ فرماتا ہے والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ بھی، والصابئین، اور ستارہ پرست، یعنی کہ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور اس میں تمام غیر مسلم آ جاتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور جو دیگر مذاہب اختیار کیے ہوئے، ان تمام غیر مسلموں کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ من آمن باللہ، اور جو بھی سچے دل سے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وعامل صالحا، ایمان لانے کے بعد پھر اس نے اچھے اعمال کر لیے، وہ کوئی عیسائی ہے، وہ کوئی یہودی ہے، وہ کوئی ستاروں کی پرستش کرنے والا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے اوپر ایمان لے آئے، وعامل صالحا، ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اچھے اعمال کرنا شروع کر دے، عبادت کرنا شروع کر دے، گناہوں سے بچنا شروع کر دے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اللہ نے فرمایا ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ فرماتا ہے بروز قیامت نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ ان کو راضی کر دے گا، اللہ ان کو خوش کر دے گا، کسی قسم کی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی قیامت کے روز، حوض کوثر بھی میسر آئے گا، حضور علیہ السلام کی شفاعت بھی میسر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی میسر آ جائے گی، مگر شرط یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر غیر مسلم لوگ ہیں اور مشرکین ہیں ان سب کے لیے ہے۔ ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے، اگر وہ رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس دنیا سے مرنے کے بعد وہ کوشش کرنا چاہیں، قیامت کے دن اللہ کی رحمت چاہیں، حضور کی شفاعت چاہیں، مگر وہ دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا، پھر وہ شفاعت میسر نہیں آ سکے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر نہیں آ سکے گی۔ اللہ اکبر۔ ابھی وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 250 سال کی عمر پائی، کم و بیش 250 سال کی آپ نے عمر پائی، اور آپ نے اتنی لمبی عمر میں کئی سال جو ہے حق کی تلاش کے لیے گزار دیے، ملک شام میں رہے، کسی راہب کی جو عبادت گزار راہب ہوتا اس کی خدمت کرتے، اس کے کپڑے دھوتے، اس کے پاؤں دباتے، اس کے تمام جو معاملات ہیں خدمت کے وہ کرتے کہ شاید مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے، حق مل جائے، جو صحیح اسلام ہے وہ مل جائے، مگر چلتے چلتے ملک شام کے بہت سارے راہبوں کے پاس پہنچے، حتیٰ کہ ایک راہب ایسا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی ایسا راہب، کوئی بھی ایسا اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے جو حق پر ہو، مگر میں تمہیں اشارہ کرتا ہوں کہ ان قریب وہ وقت قریب ہے کہ آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور جیسے ہی وہ دنیا میں تشریف لائیں ان کا اظہار ہو جائے، ظہور ہو جائے، پتہ چل جائے تمہیں تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنا، ان کے دست اقدس پر اسلام کو قبول کر لینا اور تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ لہٰذا مدینہ منورہ میں جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ایک طویل واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے سفروں کا ذکر کیا، اور ملک شام وغیرہ میں جن راہبوں کے پاس آپ عبادت گزاروں کے پاس رہا کرتے اور عبادت کیا کرتے ان کا ذکر کیا، تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان فارسی جن راہبوں کے پاس تم ذکر عبادت کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے حق کی تلاش میں،
تو فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی جو شخص تھا وہ حق پہ نہیں تھا، کوئی بھی شخص حق پہ نہیں تھا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی جو میں نے ابھی تلاوت کی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، یہ آیت ان راہبوں کے متعلق ہے، ان میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہ پہنچا، کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور وہ سچے دل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے تو وہ حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا، وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، جنت میں چلے جائیں گے۔ مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھا، عیسائی اور یہودی سے مراد ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تک میری خبر پہنچی کہ آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی اگر کسی نے مجھ پر ایمان نہ رکھا وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن راہبوں کے پاس آپ گئے ہیں بہت سارے ایسے تھے جن کو میرے ظہور کا پتہ تھا مگر انہوں نے میرا انکار کیا، تو فرمایا وہ ہلاک ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اس وقت حضور انبیاء پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی دین اور کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نظریہ قابل قبول نہیں، صرف اور صرف دین اسلام جو ہے یہ ایک ایسا دین ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو کسی نئے مذہب کی طرف راغب ہوتا ہے، کسی نئے عقیدے کی طرف راغب ہوتا ہے، کسی نئی کتاب کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ گمراہ ہو گیا اور جہنم کا حقدار بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں کلیئر پتہ چلتا ہے کہ ابھی کوئی بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، تورات کا ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، انجیل پر ایمان رکھنے والا ہو، غرض کوئی کیسے ہی بلند دعوے کرنے والا ہو، نجات کی راہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ذات پر ہے۔ جس نے حضور علیہ السلام پر ایمان لے آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتا ہے اور پھر وہ عبادت کرتا ہے، پھر وہ رب کو مانتا ہے اسلام کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان اٹھانے والوں میں سے شمار کر لے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ بروز قیامت اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ نماز کہے گی کہ مالک میں نماز ہوں اور میں نے جو ہے وہ نماز کے اوپر میں قائم رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نماز بے شک تو بھلائی پر ہو۔ پھر صدقہ حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ اے اللہ پاک میں صدقہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک تو بھی بھلائی پہ تھا۔ پھر روزہ آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک میں روزہ ہوں، اللہ فرمائے گا تو بھی بھلائی پر ہے۔ باری باری اعمال آتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال صالحہ کو کہے گا کہ تم سارے بھلائی پر ہو۔ آخر میں اسلام آئے گا اور اسلام عرض کرے گا یا رب انت السلام و انا الاسلام، یعنی کہ اے اللہ پاک تیرا نام السلام ہے اور تیرے نام پر میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک علی خیر بک الیوم آخذ و بک اوتی، بے شک تو بھلائی پر ہے اور آج جس نے تیری پیروی کی ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا اور جس نے تیری نافرمانی کی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب تورات لے کر آ گئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی۔ یہ کتاب لے کر جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
سلام عرض کی اور کتاب پڑھنا شروع کر دی، تورات شریف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کو پڑھنا شروع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک کا رنگ ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، غصے کے آثار نمودار ہوئے، جلال نظر آنا شروع ہو گیا۔ بظاہر آپ نے کچھ نہیں کہا، جب یہ آپ نے مظاہرہ کیا، ملاحظہ کیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ تمہارا یہ پڑھنے والا عمل جو ہے تورات آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ فوراً انہوں نے تورات کو بند کیا اور آپ کی بارگاہ میں معافی طلب کی۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر بن خطاب سن لے کہ آج اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظاہری جسم کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور تم لوگ ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنا شروع کر دو مجھے چھوڑ کے۔ فرمایا کہ تم سارے ہلاک ہو جاؤ گے، تم صحیح رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے زمانے میں تشریف لے آئیں گے تو وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اب تورات شریف ہے، یقیناً وہ مقدس کتاب تھی، جب بنی اسرائیل کے اوپر وہ نازل ہوئی لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے تھے، اس کو پڑھ کے برکات حاصل کرتے، اس کو سامنے رکھ کے اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ دعائیں قبول کرتا، اس کو سامنے رکھ کر اس سے شفا مانگتے، اللہ شفا دے دیتا، اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا بھی ثواب تھا۔ مگر اب تورات شریف کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، جیسے ہی قرآن نازل ہوا اب تورات پڑھنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، انجیل پڑھنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، زبور پڑھنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو وہ قرآن پڑھیں، اگر پیروی کرنی ہے تو وہ قرآن کی پیروی کی جائے گی۔ یقیناً ہمارا سارے نبیوں پر ایمان ہے، مگر اگر کامیابی چاہتے ہیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اتباع میں ہے۔ جب تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، آپ سے محبت نہیں کریں گے، ہم مسلمان نہیں ہیں، اور آخرت میں بھی اور دنیا میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو المختصر اور جامع بات یہی ہے کہ اگر ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابراہیم اجری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک یہودی آیا، اس وقت یہ ایک تندور کے پاس آگ جلا رہے تھے، تو اس نے آ کر کہا کہ اے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تندور میں آگ جلا رہا ہوں۔ تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا اس یہودی کو کہ اے یہودی کلمہ پڑھ لے، اسلام کو قبول کر لے، اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ آگے سے اس نے کہنے لگا کہ جنت میں اور آگ میں تو آپ نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی آگ میں جانا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے، قرآن پاک کی آیت پڑھی، تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس کی چادر پکڑی اور اپنی چادر کو پکڑا، لپیٹ کر تندور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی اور تندور میں خود ہی تشریف لے گئے اور وہاں سے دونوں چادریں باہر نکالیں اور فرمایا کہ دیکھ تیری چادر جو ہے وہ جل چکی ہے اور میری جو چادر ہے وہ نہیں جلی۔ اسی طرح بروز قیامت جب ہم پل صراط سے گزریں گے، یقیناً ہر بندے نے، اس کا مطلب یہی ہے، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ پل صراط سے گزرے گا۔ پل صراط جو ہے وہ نیچے جہنم ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پل ہوگا جو بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ جس طرح یہ معاملہ ہوا ہے، آج تیری چادر جل چکی ہے مگر میری چادر نہیں جلی، اسی طرح بروز قیامت مومن جو ہوں گے وہ اس سے گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ اس سے گزر جائیں گے، آگے وہ جنت ہے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مگر جو بدبخت ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو یہود و نصارہ ہوں گے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں پکڑا، آپ کا کلمہ نہیں پکڑا، وہ جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، وہ جل جائیں گے، وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے جملوں کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔
اللہ اکبر۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر ایک لائن کھینچی، پھر سیدھی طرف 2 لائنیں کھینچیں، الٹی طرف 2 لائنیں کھینچیں، فرمایا یہ جو 2 لائنیں چھوٹی چھوٹی ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں، اور فرمایا کہ جو درمیان میں نے لائن کھینچی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس پر چلو۔ یہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ صحیح رستہ جو ہے یہ یہی ہے کہ جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو دائیں بائیں بھٹک گیا وہ گمراہ ہو گیا، غرق ہو گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ہم جب پیدا ہوئے، ہر انسان فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ کسی یہودی، عیسائی یا کسی کافر مشرک کے گھر میں پیدا ہوتا وہ مسلمان پیدا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کے جو والدین ہوتے ہیں جس مذہب پر ہوتے ہیں اس کو اسی طرف لے جاتے ہیں، وہ مجوسی بن جاتا ہے، وہ عیسائی بن جاتا ہے، وہ یہودی بن جاتا ہے، اور مسلمان کے گھر میں جب مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اس کو مسلمان بنا دیا جاتا ہے۔ فطرتاً ہر شخص مسلمان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم مسلمان پیدا ہوئے، مگر جب اس دنیا سے جائیں گے تو کسی بندے کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں کہ وہ مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولاد آدم کے 4 طبقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے نا ان کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک ایسی قسم ہے کہ جو کافر پیدا ہوئے، کافروں کے گھر میں انہوں نے زندگی گزاری اور مریں گے بھی وہ کافر ہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک طبقہ ایسا ہے جو مسلمان پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مومنوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ساری زندگی مومنہ گزاری، اور جب وہ مریں گے تو ایمان کی حالت میں مریں گے، جیسے پیدا ہوئے ویسے مر جائیں گے۔ مگر فرمایا تیسری قسم یہ ہے کہ ایک قسم اولاد آدم کی یہ بھی ہے کہ لوگ پیدا ہوں گے ایمان پر، مسلمان پیدا ہوں گے، زندگی بھی مسلمانوں کی گزاریں گے، مگر مریں گے تو وہ کافر ہو کر مر جائیں گے، استغفر اللہ۔ اور فرمایا چوتھی قسم ایسی ہے کہ وہ کافروں کے گھر میں پیدا ہوں گے، ساری زندگی وہ کفر پر گزاریں گے، مگر آخری وقت اللہ ان کو کلمہ نصیب کر دے گا، ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ 4 قسمیں بیان کی۔ امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ 3 بڑے زاہد اور نیک بندے حج کے ارادے سے نکلے تو رستے میں انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، وہ عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ رات ٹھہرے تو ان میں سے ایک زاہد جو تھا اس کی نظر کسی عورت پر پڑی، عشق ہو گیا اس سے۔ اب جو ساتھ والے زاہد تھے 2، انہوں نے جب اس کو کہا کہ ہم اپنے سفر پر چلتے تو اس نے بہانہ کیا، کسی بہانے سے کہا کہ مجھے رہنے دو، آپ چلے جاؤ۔ اس نے اس لڑکی کے باپ سے بات کی، اس زاہد نے، کہ مجھے اس سے محبت ہو چکی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا شرط ایک ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ اگر اسلام کو چھوڑ دو گے تو میں نکاح کر دوں گا۔ ہے مشکل شرط، کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے اس شرط کو قبول کر لیا، اس نے کہا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گا۔ استغفر اللہ۔ وہ مرتد ہو گیا، شادی ہو گئی، کچھ عرصہ گزرا وہ فوت ہو گیا، کفر کے اوپر وہ مر گیا۔ اب جب اس کے ساتھی چند ماہ کے بعد واپس پلٹے، اس علاقے میں اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا شادی کی وجہ سے، اور پھر اس کی جب شادی ہو گئی چند ماہ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کہ اس کی قبر کدھر ہے؟ اس کی قبر پر گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، 2 بچے رو رہے ہیں، ایک عورت رو رہی ہے، یہ بھی وہاں پر رونا شروع ہو گئے۔ اس عورت نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا ساتھی تھا، یہ مسلمان تھا، بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، نیکیاں کرنے والا تھا، عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، کافر ہو کر مر گیا۔ ہم رو رہے ہیں کہ اس نے اپنی ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر لیں اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیا۔ پوچھا کہ تم کیوں پوچھتی ہو؟ اس نے کہا میں اس کی بیوی تھی، لہذا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان مرنا چاہتی ہوں، میں کافر نہیں مرنا چاہتی۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئی، اس کا شوہر کافر مر گیا۔ تو کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کو سلامت لے کے جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کریں۔
کہ مجھے ایمان کی موت نصیب ہو، آپ نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی اور 2 وظیفے دیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر روز جب تو صبح کرے لا الہ الا اللہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے گا۔ فرمایا کہ اس کو وظیفہ بنا لو، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ایک اور وظیفہ دیا، فرمایا کہ جب تم سونے لگو نا، جب اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی تو سورہ کافرون پڑھ لو، پڑھ کے سو جاؤ۔ کسی نے پھر بلا لیا، کوئی ضروری بات کرنی تھی کر لی، اور کرنے کے بعد پھر سورۃ کافرون پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں۔ تو فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ بندہ کافر نہیں ہو سکتا، ایمان کی موت مرے گا۔ تو یہ 2 وظیفے جو ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو اپنے ساتھ ضرور کر لیں۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 41 دفعہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اور سونے لگے جب آپ کو پتہ ہے اب کسی سے بات نہیں ہونی تو سورہ کافرون 1 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ ہر روز آپ نے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مرنے لگتا ہے نا، ایمان اس وقت ڈگمگاتا ہے، شیطان 2 شیطان آتے ہیں، ایک باپ کی شکل میں اور ایک ماں کی شکل میں، اور پھر اس کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس کا نزاع کا معاملہ ہوتا ہے، روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ آ جاتے ہیں اور باپ کہتا ہے کہ فلاں بندہ جو تھا نا وہ عیسائی ہو کے مرا تھا، عیسائی ہو کے مرا تھا اور مرنے کے بعد وہ بڑا سخی ہے، تو بھی عیسائی ہو جا۔ پھر دوسری طرف ماں بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ فلاں جو شخص تھا وہ یہودی ہو کے مرا ہے اور مرنے کے بعد وہ بڑا چین سے ہے، تو بھی یہودی ہو جا۔ مطلب کہ اس وقت اس کی ایمان کو سلب کرنا چاہتے ہیں کہ ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں اور یہ کافر ہو جائے، جہنم میں چلا جائے۔ مگر علماء فرماتے ہیں اس وقت اپنی ایمان کو وہی بچائے گا، وہی بندہ بچائے گا جس پر اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے ایمان کو سلب کر سکتی ہیں۔ جو نماز میں سستی کرتا ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے، ڈر ہے اس بات کا۔ جو نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو سستی کر کے پڑھتے ہیں۔ فرمایا نمبر 2 پہ جو شراب پینے والے ہیں اور شراب سے توبہ نہیں کرتے، ڈر ہے کہ ان کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے، وہ مرتد نہ ہو جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا علماء نے کہ ڈر ہے ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں، فرمایا اندیشہ ہے کہ ان کا بھی ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بارے میں کچھ اور بھی روایتیں لکھی علماء نے، جب اذان ہو رہی ہو، اگر کوئی بندہ اذان کا جواب نہیں دیتا اور باتوں میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ اس کا یہ معمول ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے، وہ کافر نہ ہو جائے، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو۔ اور فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ اس کے باوجود حج نہ کرے، پیسے بھی ہیں، اس کے بارے میں بھی اندیشہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگوں کی غیبتیں بہت زیادہ کرتا ہے، ساری زندگی اس نے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، اس کے بارے میں بھی اندیشہ ہے۔ اور جو بد نگاہی لوگ کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں، بری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اللہ نہ کرے ان کا ایمان سلب ہو جائے۔ تو یہ جو گناہوں کی طرف میں نے اشارہ کیا، ان سے بھی بچیں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتے رہا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔